سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، رب نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ رب ہر طرح کے انسانوں کی حرکتوں سے کی آگاہی رکھتا ہے۔ جس طرح کا انسان ظلم کرے، زیادتیاں کرے، میرٹ کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، لین دین کی صورت میں، اور زمینوں کے معاملات کے اندر جس طرح بھی کوئی معاملات کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چھوٹے طبقات کے لوگوں کا حق کھا کر وہ جی کر زمانے کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتے ہیں، تو میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، 4 انگل کی مقدار میں اگر کوئی بندہ کسی کی زمین کا حصہ بھی کھا جائے گا تو قیامت میں یہی زمین کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اب اسے اٹھا اور اپنی منزل کی طرف لے جا، تو وہ کبھی بیٹھ جائے گا، کبھی اٹھ جائے گا، یہی اٹھا نہیں پائے گا، پریشان ہوگا، گھبرا جائے گا، اس کو اس کے اٹھانے میں طاقت، ہمت، جرأت، یہ سب چیزیں عاجز آ جائیں گی، تو بارگاہ خداوندی میں التجا کرے گا، مولا میں اسے اٹھانے میں قاصر دکھتا ہوں۔ میرا رب فرمائے گا، اسی زمین کی خاطر تو زور آزمائی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، کیا یہ سمجھتا تھا یہ کمزور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، حقیر ہے، چھوٹے طبقات کا ہے، تو ان کا حق کھا کر تو یہ سمجھ بیٹھا تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تیرے سے یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جتنا بھی انسان کے اندر جو میرٹ ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، پیسے دار لوگ، جاگیردار لوگ، دنیا دار لوگ پیسہ دے کر اپنے بچوں کی پوزیشن بنا لیتے ہیں اور میرٹ دوسروں کا حق چھین کر اپنے بچوں کو حق دیتے ہیں، قیامت میں اس کے بارے کے اندر بھی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور جو بڑا ہے اس کا اپنا پیس کے زور پر اور پھر دنیا دار کی سفارشوں کے حساب سے وہ زور آزمائی کر کے دوسرے کا حق چھینتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، یہ رب خوب جانتا ہے، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس کو اجر بھی دیا جاتا ہے، صبر بھی دیا جاتا ہے، وہ صابر بن کے صبر کرتا ہے، مگر حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔